غلط اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ یہ بینکوں میں جو کھلوائے جاتے ہیں یہ سود کا کاروبار ہے، تو یہ بھی جو ہے ایک بندہ ہے وہ اس معاشرے کی گندگی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے جس نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا ہے، یہ بھی معاشرے کی گندگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط تعلق ہے، موبائل فون یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کی عزت سے وہ کھیلنا چاہ رہا ہے، تو میرے بھائیوں وہ بھی زیادتی کر رہا ہے، معاشرے کی گندگی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا، ہمارے اندر جو عیب ہے ہمیں وہ دور کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی چکر آنے لگ جاتے ہیں، سر درد زیادہ ہوتا ہے، دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، اور جو ہے جسم بھی دردیں کرتا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرا کے آؤ، ٹیسٹ کرا کے آ گیا، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے جناب والا آپ کا کولیسٹرول ہائی ہو چکا ہے، آپ کی شوگر بھی جو ہے وہ اوور ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے مسائل بن رہے ہیں، لہذا پرہیز شروع کرو۔ جناب پرہیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھا سکتے ہو، یہ کھا سکتے ہو، اور یہ ٹیبلٹ آپ نے صبح و شام پابندی کے ساتھ لینی ہے۔ آپ سٹار کر دیتے ہو، جس سے منع کیا آپ اس سے رک جاتے ہو، جس کی دعوت دی آپ وہ پیسے بھر بھر کے وہ دوائیں خریدتے ہو اور استعمال کرتے ہو۔ کیوں؟ ہم اپنے وجود کا چنتا ہے، ہمیں اپنی صحت کا چنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح معاشرہ بھی تو بگڑ چکا ہے۔ اب اگر آپ کو بتایا جائے کہ رشوت کا لین دین یہ معاشرے کی خرابی ہے اور ہم اس میں شامل ہیں، تو رکو نا، اس کام کو چھوڑ دو۔ کیوں اپنی نسلوں کو حرام کھلاتے ہو؟ اگر جوئے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، آپ تو چھوڑ دو نا میرے بھائیوں، پورا معاشرہ تو سدھرے نہ سدھرے، آپ تو یہ کام چھوڑ دو۔ اگر مسجدیں ویران ہو چکی ہیں اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے معاشرے کی گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں آپ تو نمازی بن جاؤ نا۔ بچوں نے، نوجوان نسل کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، 6 کلمے نہیں آتے، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو تو درس میں بھیجو، قاری صاحب کے پاس بھیجو، آپ ان کو تو شعور دو، ان کو تو قرآن پڑھاؤ، ان کو تو جو ہے وہ دین کا علم دو۔ میرے بھائیوں ہمیں خرابیوں کا پتہ ہے، لیکن ہم خرابیاں دور نہیں کرتے۔ ہمیں گھر میں خرابیاں نظر آئیں، یہاں سے پیٹ اکھڑ رہا ہے، یہاں پہ جو ہے والا پائپ لیک ہو رہا ہے، یہاں پر پائپ بند ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم ان کو سالو کرتے ہیں، ہم ان کا حل کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے جو مسائل ہیں ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ حال بندہ فلاسفر ہے، وہ جی معاشرہ بگڑ گیا، وہ جی رشوت عام ہو گئی، وہ جی کرپشن عام ہو گئی، وہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور بھائی مبصر مت بن، اس کا کوئی حل کر۔ آپ روزانہ ٹیلی ویژن پہ 8 بجے کے جو پروگرام لگتے ہیں یہ سارے تبصرہ نگار آ جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، اینکر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اب جناب ایک اس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا ہے، وہ درمیان میں بٹھا کر ان کو لڑا دیتے ہیں، اور جو ہے اپنا انہوں نے گھنٹہ پورا کرنا ہوتا ہے، کمائی کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہو گیا، کوئی حل نکلتا ہے۔ روزانہ ہر ایشو پہ ہر چینل پر بحثیں جاری ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہو جاتا ہے، کوئی حل نکلتا ہے؟ یہ جو روزانہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر آپ دیکھیں گے 3-4 بندے بیٹھے ہیں اور ملکی مسائل پر بحث ہو رہی ہے، اور بڑے سیانے، اعلیٰ درجے کے سیانے، پڑھے لکھے، ہائی ایجوکیٹڈ بندے جو ہے بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں۔ تبصرہ ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا، حل ہے ہی نہیں میرے بھائیو۔ یہ روزانہ اسمبلی میں جا کر یہ حرام خور بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے MNA MP اور سینیٹر وغیرہ ہمارے کرائے پر جو ہے یہ ایئر ٹکٹ میں سفر کرتے ہیں، آگے پیچھے ٹاں 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 ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، روزانہ وہاں جاتے ہیں، ہمارے خرچے پہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور نکل کے پھر اپنے گھروں میں آئے۔ گرمیوں میں میرے بھائیوں ہم پتلے کپڑے پہنتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، یہ سوٹڈ بوٹڈ کوٹ پہن کر اسمبلی ہال میں جاتے ہیں، اتنے زبردست انداز میں ان کے جو ہے ایئر کنڈیشن ہمارے خون پر، ہمارے خرچے پہ چلائے جاتے ہیں، آگے پیچھے ٹاں ٹاں گاڑیاں ہمارے خرچے پہ۔ میرے بھائیوں روزانہ بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ قوم کی بھلائی کے لیے۔ کیا کرتے ہیں قوم کی بھلائی کے لیے؟ بک بک کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ذرا دیکھو PTV پر دکھاتے ہیں اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلی، ان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایویں بے وقوف بنایا ہوا ہے، ہم بھی بن گئے مبصر، یعنی تبصرہ کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تبصرے بہت ہو گئے، کالم بہت لکھے گئے، ٹیلی ویژن پر بھی یہ سارے تبصرے ہو رہے ہیں، ساری دنیا تبصروں میں مگن ہے۔ اور کچھ کرو، ضرورت ہے کہ بے نماز ہے تو نماز پڑھے تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے، اولادوں کو سکھائی، اولادوں کو اچھائی سکھائے، قرآن سکھائے، بھلائی سکھائے، تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بتائے کہ معاشرہ بگڑا ہے، کیوں بگڑا ہے۔ آپ نے بیٹا
اس معاشرے کا حصہ نہیں بننا. جو سکولوں میں کالجوں میں اساتذہ پڑھاتے ہیں, پروفیسر پڑھاتے ہیں, وہ نصابی تعلیم بھی دیں اور ساتھ ان کو اخلاقی تربیت بھی کریں کہ ہمارا معاشرہ کیوں بگڑا ہے, کرپشن کی وجہ سے بگڑا ہے, تاکہ کل کسی سرکاری غیر سرکاری عہدے پر جائیں ان کی تربیت تو ہو کہ میں نے معاشرے کی گندگی میں اضافہ نہیں کرنا, بلکہ میں نے معاشرے کو پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے, ستھرا کرنا ہے. میرے بھائیوں, اپنے طور پہ جب تک ہم خود کو پاک نہیں کریں گے, اپنی اصلاح نہیں کریں گے, تبصروں سے کچھ نہیں ہوگا. آج آئے ہو تو دل میں خدا کا خوف پیدا کرو, حضور کی محبت پیدا کرو. یہی وجہ ہے, تبھی معاشرہ سدھرے گا, ہمارے گھر میں امن آئے گا, رحمت آئے گی, برکت آئے گی. پہلی چیز نماز ہے, تلاوت قرآن ہے, آقا پاک کی سنت ہے, شریعت محمدی ہے, حیا ہے, غیرت ہے, پردہ ہے, ماں باپ کا احترام ہے, بیوی کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, پڑوسی کا حق ہے, حقوق العباد ہے, زکات ہے, حج ہے, خیرات ہے, صدقہ ہے. یہ ساری بھائیوں خدا کی قسم ہے, آپ سدھرتے جاؤ گے نا, اللہ پاک آپ کے چہرے پر بھی نور لاتا جائے گا, آپ کے گھر میں بھی بہار لاتا جائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, ذرا اچھا کو اعلی حضرت, اعلی حضرت. اعلی حضرت, اعلی حضرت. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائیو ذرا اصلاح معاشرہ کا ٹاپک لمبا ہو گیا, میں اپنے موضوع پر واپس آؤں. یاد ہے موضوع کون چل رہا تھا؟ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ. موضوع کیا تھا؟ محبوب جو بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ محبوب جو بنایا ہے. آئیے اپنے موضوع پر واپس چلتے ہیں. آپ ایک بار اونچی آواز سے سبحان اللہ بولو. تقریباً جو میرا خطاب ہے نا وہ 45-50 منٹ ہو چکا ہے. میں 15-20 منٹ اور آپ کو تنگ کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے. آج سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف بھی ہے. یہ بڑی 11ویں شریف کیوں کہتے ہیں میں آپ کو آگے جا کر سمجھاتا ہوں. پہلے میں اپنے موضوع کو کہیں بننے کنارے لگاؤں. موضوع تو لمبا ہے لیکن اس کو اب سنبھالتے ہیں. ذرا سارے ایک آواز سبحان اللہ. ہاں جناب, رب ذوالجلال نے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو محبوب بنایا ہے. اللہ اکبر. تاجدار کائنات علیہ السلام کو سر عرش بلایا اور دیدار کرایا اور بتایا ہے کہ محبوب ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے محبوبوں کو عرش پر بلا کر دیدار کرائے جاتے ہیں. میرے آقا پاک علیہ السلام. اب یہ مسئلہ ہے بڑا اوکھا, کیونکہ مسئلہ ہے یہ عقائد اور عقائد میں بھی علم الکلام کے حوالے سے, لہذا یہاں پر بڑے بڑے علماء جو ہے وہ بڑی بڑی بحثیں چھوڑ گئے. ہم بحث نہیں کریں گے. میں آپ کو عطا کا مسئلہ بتاؤں گا اور پھر حضور کی شان کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا. مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے. کیا مطلب؟ اے جنہیں ایسا بیٹھے ہیں نا, اللہ پاک اس چیز تو پاک ہے. اے جنہیں ایسا ہاتھے پیرے بائیں اکھیاں ہیں چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ وجود تو, اللہ وجود تو پاک ہے. اللہ پاک بیٹھنے سے پاک ہے. باون اکڑ تھکن سمن, اللہ پاک ان تمام چیزوں تو پاک ہے. اللہ پاک بیٹھنے سے پاک ہے. گل آ گئی سمجھ؟ اللہ بیٹھتا نہیں ہے. اب جناب اللہ نے ایک اپنا عرش بنایا ہے. عرش کہتے ہیں تخت کو, اور تخت ہوتا ہے بادشاہوں کے بیٹھنے کے لیے, اور اللہ بیٹھنے سے پاک ہے. جب بیٹھنا نہیں ہے اللہ نے عرش کیوں بنایا؟ عرش تخت ہے اور تخت بادشاہوں کے بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر علماء نے بڑا کلام کیا, فرمایا
اظہار کبریائی کے لیے اللہ نے عرش بنایا ہے، اللہ پاک نے اظہار بزرگی کے لیے، اظہار شان کے لیے، بلندی کے لیے اللہ نے عرش بنایا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ پاک بہت بڑا ہے، بہت شان والا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اس مقصد کے لیے اللہ نے عرش بنایا ہے۔ میرے امام نے بھی بتایا کہ اللہ نے عرش کیوں بنایا ہے، فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اللہ نے عرش حضور کو بٹھانے کے لیے بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، عرش ہے اللہ کا اور اللہ نے بنایا عرش، بیٹھنے سے پاک ہے، عرش بنا دیا، بیٹھنے سے پاک ہے، عرش بنا دیا۔ اب کرسی بھی ہے بیٹھنے کے لیے اور اللہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، کرسی بھی اللہ کی ہے اور کرسی بھی بیٹھنے کے لیے ہے۔ اب اللہ نے جب بیٹھنا نہیں ہے کرسی کو کیوں بنایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک آیت کا مطلب تو بتائیں۔ فرمایا پوچھئے آقا، اللہ کریم فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ قریب آپ کو اللہ مقام محمود پر بٹھائے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ بڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں کرسی لگائے گا، عرش کے ساتھ کرسی لگائے گا، کرسی پر مجھے بٹھائے گا، سب کو میرے دائیں بائیں کھڑا فرمائے گا اور فرمائے گا زمین والو، آسمان والو، تم بھی حضور کی تعریف کرو، میں رب بھی حضور کی تعریف کرتا ہوں۔ جب ساری خلقت اور اللہ پاک میری تعریف کرے گا تو جس کی تعریف ہو وہ محمود ہوتا ہے، جہاں کھڑا کرایا جائے وہ مقام محمود ہوتا ہے، وہ میرے لیے مقام محمود ہے۔ اب اللہ پاک بیٹھنے سے پاک ہے، عرش بنا دیا، اللہ پاک بیٹھنے سے پاک ہے، کرسی بنا دی۔ فرمایا اس لیے بنایا حضور کو قیامت، حضور کو معراج کی رات اللہ پاک نے بلایا اور اپنے عرش پر بٹھایا اور قیامت میں حضور کو بلائے گا اور اپنی کرسی پر بٹھائے گا اور بتائے گا لوگوں یہ عرش بھی ہم نے محمد کے لیے بنایا ہے، یہ کرسی بھی ہم نے محمد کے لیے بنائی ہے۔ مولا عرش پر بھی حضور کو اور کرسی پر بھی حضور کو بٹھایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا ہے؟ محبوب جو بنایا ہے، ہم نے محبوب جو بنایا ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اس کا بھی ترجمہ کرتا چلا جاؤں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ ذرا غور کرنا، ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کو اللہ پاک ان قریب اتنا دے گا آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ مسئلہ کیا تھا؟ جبریل نے آنا چھوڑ دیا، اللہ نے وحی کا نزول چھوڑ دیا، کچھ دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، مکے کے کافروں نے تانے دینے لگے، اللہ پاک نے حضور کو چھوڑ دیا، اللہ حضور سے ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ مکے کے کافروں نے جب تانا دیا اللہ رس گیا، اللہ نے چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا پاک رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، کعبے کی دہلیز پہ جا کر حضور تشریف فرما ہو گئے، اپنا سر جھکایا، دل میں حال دل دیا، مولا لوگ تانے دیتے ہیں، تو ناراض ہو گیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، مولا یہ کب تک سلسلہ رہے گا؟ جبریل کب آئیں گے؟ میرے آقا پاک اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رو رہے ہیں۔ آپ نے جو چہرہ اٹھایا، رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ اب سنیے جبریل آئے ہیں اور پیغام لائے ہیں، ذرا توجہ دینا الفاظ پر۔ فرمایا والضحیٰ، سونا تیرے سونے چہرے کی قسم ہے، تیرے سونے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، سونا تیری سونی زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ رب نے چھوڑا نہ رب روٹھا، نہ رب تجھے چھوڑنے والا ہے نہ رب تجھ سے روٹھنے والا ہے۔ میرے بھائیو توجہ پوری دینا، رولا کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا رب رس گیا، رب نے چھوڑ دیا، جواب یہ تھا ما ودعک ربک وما قلی، نہ رب نے چھوڑا نہ رب ناراض ہوا۔ پہلے والضحیٰ کیوں فرمایا؟ تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا کیوں فرمایا؟ تیری زلفوں کی قسم۔ پھر فرمایا ہم نہیں چھوڑنے والے، ہم نہیں رسنے والے۔ فرمایا پہلے والضحیٰ بولوں گا، واللیل اذا سجا بولوں گا، پھر بولوں گا ما ودعک ربک وما قلی۔ او کافرو، اتنا سونا چہرہ، اتنی سونی زلفیں، بھلا ان کو بھی کوئی چھوڑنے والا ہوگا؟ محبوب
زندہ باد زندہ باد. اے جڑا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک علیہ نعرہ ہے نا، اے ممی ڈیڈی نہیں لویندا، اے نعرہ حضور دے دیوانہ آلہ لویندے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس واسطے نعرہ تکڑا کر کے لاؤ تاکہ مزہ آوے. لبیک دا نعرہ ہی سناؤ تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ہی سناؤ. زندہ باد زندہ باد 2 دفعہ. زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہاتھ چاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام بس جتنے کھڑے رہو بیٹھے رہو توجہ نال گل سن کے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو جا. تاجدار کائنات نبی کریم علیہ السلام آپ کی شان بیان کر رہا تھا. بڑی توجہ دینا میرے بھائیو. اعتراض یہ تھا اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے نا ان کو بڑے طریقے سے جو ہے جواب دیا. پہلے تو حضور کی تعریف فرمائی، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم. اور پھر میرے رب نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. سونا اساں تینوں نہ چھوڑن والے، اساں تے نہ ناراض تھی منا لے. پھر فرمایا اللہ اکبر وللآخرۃ خیر لک من الاولی. مکے والوں 4-5 گھروں میں حضور کے ذکر پہنچا، تم پریشان ہو گئے. ہم دیکھو حضور سے وعدہ کر رہے ہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی. زمانہ گزرتا جائے گا تیری شان بڑھتی جائے گی، ہم تجھے اور اونچا کریں گے اور بڑھائیں گے. سونا ہم تجھے اور اٹھائیں گے، ہم نے تجھے بنایا ہی اٹھانے کے لیے ہے. ورفعنا لک ذکرک. ہم تجھے اور بڑھائیں گے. ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا. اب اگلی جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کا بتھاڑ بلا دیا. ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں نا اے بتھاڑ تے تھپڑ مرے سا تے بوتھا والوے سی. اللہ نے کافروں کا بوتھا بلا کے رکھ دیا. توجہ دینا میرے بھائیو، اللہ کرے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کریم نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. ہم تجھے راضی کریں گے. سونا ہم تجھے راضی کریں گے. کافر کہہ رہے تھے اللہ ناراض ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا پاگل ہو گئے ہو، میں تو خود محمد کو راضی کر رہا ہوں، خود حضور کو راضی کر رہے ہیں. والا سوف یعطیک ربک فترضی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد. ساری کائنات اس سے راضی کرتی ہے اور وہ رب کائنات حضور کو راضی کرتا ہے. ہاں ہمارے سجدے اس لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. شہداء کی شہادتیں اس لیے ہیں اللہ راضی ہو جائے. ہاں کوئی شک نہیں ہے. اولیاء کی ولایت اس لیے ہے اللہ راضی ہو جائے. صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں اس لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. انبیاء کرام کے سجدے، انبیاء کرام کی محنتیں اس لیے ہیں اللہ راضی رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول رب کو راضی کر رہا ہے. مولا ساری کائنات تجھے راضی کر رہی ہے، تو انہیں راضی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب کو بنایا ہے. بندہ نو چھوڑ دو جڑا کھڑا ہے کھڑا رہے، بیٹھے بیٹھا رہے. بندہ نو نہ ہلاؤ، میری تقریر خراب کرنے دے پاؤ. اتنا ہی بیٹھے رہو سارے. ذرا تو توجہ کرو میرے بھائیو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تھوڑی مزہ نہیں کی تھی، اچھا کو سبحان اللہ. میرے اللہ نے حضور کو محبوب بنایا ہے، محبوب بنایا ہے اللہ پاک نے آقا پاک علیہ السلام کو. اور یہ حضور کی شان محبوبی ہے. اب میں آخری بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے خیال ہے زیادہ دیر تسیں آرام نال پاؤ نہ ہو سکتے. 15-20 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کھچ مارنے دیو. لہذا ہوں اگلی کھچ پون تو پہلے میں گفتگو مقامہ چاہ میں آخری جملہ بولنا پیا. ذرا اگلے پچھلے سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاگو جا. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ پاک عالم الغیب ہے. اللہ پاک عالم الغیب ہے. جو ہو چکا اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ پاک یہ جانتا ہے جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے. میرے آقا نبی کریم نے بھی صحابہ کرام کو بتایا، ایک ایک جنتی کا نام بتایا، ایک ایک دوزخی کا نام بتایا. جب حضور کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ جنتی دوزخی کون ہے تو اللہ خود تو جانتا ہے نا. جانتا یا نہیں جانتا؟ بولو اللہ جانتا ہے.
اللہ پتہ ہے اللہ کو جنتی کون ہے دوزخی کون ہے. لیکن اب کیا ہو گیا, اللہ نے قیامت کے دن ہمیں اٹھانا تھا اور اٹھا کر فرمانا تھا فلاں 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 تم چنگے بندے ہو چلو تم جنتی ہو, فلاں 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 تم نے غلط کام کیے چلو تم جہنم میں جاؤ. کوئی اللہ سے پوچھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے, بے پرواہ ہے, جس کو دوزخ دے جس کو جنت دے. اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کون فیصلے ہوں گے, اعمال تلیں گے کھلیں گے, سارا کچھ ہوگا. اور پھر جو جنت میں جائیں گے اللہ انہیں آج جانتا ہے, جو دوزخ میں جائیں گے اللہ انہیں آج جانتا ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا, 50,000 سال کا ایک دن بنایا, اس میں ایک میزان لگا دیا جہاں پر نیکیاں بدیاں تلیں گی, ایک حوض کوثر بنا دیا جہاں رحمت کا پانی ہے, ایک پل صراط لگا دیا جہاں سے ہم نے گزر کے جانا ہے. ادھر جناب لواء الحمد کا ایک جھنڈا ہے وہ حضور کے ہاتھ میں دے دیا, اس کے نیچے ہم نے جمع ہونا ہے. مولا یہ معاملہ کیا ہے, تجھے پتہ ہے جنتی یہ ہیں دوزخی یہ ہیں, قیامت میں فیصلہ کر دے تجھ سے کون پوچھنے والا ہے. قیامت میں اللہ نے میزان لگا دیا. اب جو میزان لگایا وہاں پر بھی حضور کو کھڑا کیا گیا, اور جو کوثر بنایا وہاں پر بھی حضور کوثر کا پانی پلا رہے ہیں, جو پل صراط بنایا وہاں پہ حضور دعا فرما رہے ہیں, جو حمد کا جھنڈا حضور نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا, حضرت آدم بھی میرے جھنڈے تلے آئیں گے, اور سارے حضرت آدم تک حضور کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اب جھنڈا بھی حضور کے ہاتھوں میں, کوثر بھی حضور کے ہاتھوں میں, میزان بھی حضور کے ہاتھوں میں, جنت کے دروازے پر بھی حضور ہیں, عرش کے نیچے سجدے بھی حضور کر رہے ہیں. مولا ہم نے جدھر جدھر دیکھا ہمیں تو ادھر بھی حضور نظر آئے, ادھر بھی حضور نظر آئے, ادھر بھی حضور نظر آئے. یہ میدان محشر بنایا کیوں ہے؟ فرمایا سبب اتنا ہے فقط انعقاد بزم محشر کا, قیامت کا میدان بنانے کا ایک ہی مقصد ہے, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ دکھائے گا دیکھ لو محبوب ایسے ہوتے ہیں. کوثر پہ جاؤ گے تو بھی حضور نظر آئیں گے, میزان پر جاؤ گے تو بھی محبوب نظر آئیں گے, جدھر جدھر دیکھو گے جلوہ محمد نظر آئے گا. مولا ہم تو جدھر گئے ہمیں حضور نظر آئے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب جو بنایا ہے, محبوب جو بنایا ہے, اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. اب آپ سے یہ گزارش ہے میرے بھائیوں, بڑے ادب سے گزارش ہے, اور مجھے امید ہے کہ میں جو 5-7 منٹ یہ ٹھڈا ٹھڈا بولوں گا آپ دائیں بائیں توڑیں گے نہیں. آپ توجہ, کوئی گل آرام نالی سن گنی دی ہے نا, پھا لازمی تو نہیں نا, آرام نالی کو گل سمجھ گنی دی. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائیوں اللہ پاک لا پروازات ہے, بے پروازات, اور اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ اللہ اللہ, اس کو کسی کی پرواہ نہیں. لیکن اللہ ہو کر بھی وہ حضور کو ناراض نہیں کرتا. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں؟ کیا پدی کا شوربہ. ہمارا تو حضور کے بغیر سہارا ہی نہیں, ہمارا تو سب کچھ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے. اگر ہم ایسے کام کریں گے کہ میرے آقا پاک ناراض ہو جائیں گے تو میرے بھائی ہمیں سنبھالے گا کون؟ قبر میں حضور کے سامنا ہوگا. قبر میں بھی پہلا سامنا حضور کا ہے, قیامت میں بھی پہلا سامنا حضور کا ہے. میں اب اس پر زیادہ دلیلیں نہیں دیتا, وقت گزر جاتا. ہمارا واسطہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والا ہے, اور پہلا سامنا حضور سے اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ قبر میں بھی قیامت میں بھی. اور دنیا ادھر جائے گی ادھر جائے گی, پھرے گی, پھر حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, پھر سب حضور کے پاس آئیں گے. پھر حضور سجدہ کریں گے تو اللہ تب ان سے کلام کرے گا اور حساب شروع کرے گا. پہلے حضور سے واسطہ. کیوں؟ اللہ پاک نے حضور کو سامنے رکھا کہ اگر محبوب تم سے راضی ہوئے تو سمجھو رب بھی تم سے راضی ہے, اور اگر حضور نے تمہیں ٹھکرا دیا تو رب بھی تمہیں ٹھکرا دے. ایسے کام مت کرو جو میرے آقا نبی پاک کو تکلیف دیتے ہیں. نماز نہ پڑھنا یہ آقا پاک کی ذات کے لیے تکلیف کا سبب ہے. مرد عورت ہر ایک پر 5 وقت کی نماز فرض ہے.
کوئی مرد کتنا ہی مصروف ہے، جتنا ہی مصروف کسی صورت نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہماری کوئی ماں، بہن، بیٹی کتنے ہی اس کے کام کاج ہے، اگر شرعی طور پہ اس پہ نماز فرض ہے تو اس پر نماز ہر صورت میں فرض ہے، معافی نہیں ہے۔ آج بچے نے پیشاب کر دیا، آج مہمان آ گئے، آج کھانا بنانا ہے، آج یہ کرنا ہے، اس وجہ سے عورتیں، مائیں، بہنوں نے نماز کو بالکل جو ہے سائیڈ پہ لگا دیا۔ ہم خود چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز قضا کر دیتے ہیں، کیسے کئی ایسے حد حرام ہیں جو بالکل ہی بے نماز ہیں۔ مسجد دروازے پہ کھڑی ہے اور نماز کو نہ ہے۔ خدا کے لیے سوچو ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب دنیا سے جائیں گے، مال، دولت، اولاد، جائیداد سب کچھ یہی رہے گی، قبر میں جانے والی چیز نماز ہے، آپ کے ساتھ کام آنے والی شے نماز ہے۔ نماز میں برکت ہے، نماز میں رزق ہے، نماز میں نور ہے، نماز میں سرور ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اللہ اکبر۔ نماز کے حوالے سے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اللہ کرے آپ کی سمجھ شریف میں آ جائے۔ یہ تحقیق مسلمانوں نے نہیں کی، یہ تحقیق انگریزوں نے کی ہے۔ انگریز حضور کی ہر سنت پر تحقیق کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی ہر ادا میں سائنسی طور پہ میڈیکلی بہت سے فوائد ہیں، یعنی شریعت جو حضور نے دی ہے اس میں انسان کا دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور صحت کا بھی فائدہ ہے۔ انہوں نے سجدے پہ تحقیق کی ہے کہ حضور نے سجدے کا حکم کیوں دیا۔ اب سنو، ہمارا یہ وجود ہے، اس وجود میں لاکھوں رگیں ہیں، نالیاں ہیں، خون کی نالیاں، چھوٹی بڑی۔ جو مین وینز ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل جو دھڑکتا ہے یہ سارے جسم سے خون ایسے لے کر آگے پہنچاتا ہے، ایک طرف سے لیتا ہے ایک طرف دیتا ہے، اس وجہ سے ہمارا خون گردش میں۔ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا خون جم جاتا ہے، کیونکہ یہ پمپنگ چلتی رہے تو خون چلتا رہتا ہے، فریش رہتا ہے۔ اگر یہ رک جائے تو خون جم جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب دل ہے یہاں، وہ پاؤں، یہ سر۔ سب سے زیادہ جو وینز ہیں اور سب سے باریک وہ دماغ کے اندر، سب سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں وینز ہیں۔ یہ کوئی کلومیٹر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اگر ان وینز کو ایسے 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 کھول دیا جائے تو یہ کتنے ہزار کلومیٹر، اور یہ دل ان وینز کو روزانہ باقاعدگی سے خون پہنچا رہا ہے۔ اوپر سر ہونے کی وجہ سے اور وینز کا پتلا ہونے کی وجہ سے جتنا خون دماغ کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے۔ جیسے سانس، آکسیجن کم ہو جائے تو دم گھٹنے لگ جاتا ہے، پیاس لگے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، بھوک لگے تو دل بے قرار، کیونکہ جو چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے ہمارا معدہ یا ہمارے پھیپھڑے وہ ہمیں میسر نہیں آ رہا۔ تو جب اوپر مکمل خون نہیں پہنچتا تو انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، خامخواہ پریشان۔ اب یہاں پر انگریز ڈاکٹر کہتا ہے کہ واہ مسلمانوں کے نبی 1400 سال پہلے اتنی بڑی سائنس پڑھا گئے اپنی قوم کو کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سر نیچے چلا جاتا ہے، دل اوپر آ جاتا ہے، اور جب دل اوپر آ جائے سر نیچے چلا جائے تو دماغ کی جن رگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے وہاں خون کی گردش جلدی ہوتی ہے، خون پورا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نماز سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نماز کے بغیر بندہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اور یار خدا دلائے نے اسے چلا، صحت بھی رکھ چھوڑیے، برکت بھی رکھ چھوڑیے، شفا بھی رکھ چھوڑیے، دعا بھی رکھ چھوڑیے، وقت بھی نماز نہ پڑھا، نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ کون بولے نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ بولے نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری اور ضروری گزارش یہ ہے
ہاں یہ چنگا یاد یار دلوایا میں 11ویں والا موضوع عبداللہ بیٹھا تے میں مکہندا پیاں یہ تو ہن گھنٹہ تواڈے تے اور آ گئی ہے اللہ اکبر و کبیرہ بہرحال مکہنے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت ہاں جناب میں جو بات آپ کو کہہ رہا تھا نا آخری اس بات کو بھی حضرت غوث پاک کی طرف جو ہے اس رخ کو موڑتے ہوئے وہ بات بھی ہو جائے اور یہ موضوع بھی مکمل ہو جائے ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ اپنی اولادوں پہ تھوڑی توجہ چھوٹے بچوں کو آپ سکول بھیجتے ہیں میں منع نہیں کرتا بھیجیں آپ بچوں کو کالج پڑھاتے ہیں یونیورسٹی پڑھاتے ہیں میں منع نہیں کرتا آپ پڑھائیں لیکن کم از کم 1 سال کے لیے 6 ماہ کے لیے پارٹ ٹائم یعنی سکول سے واپس آ جائے اس کو باقاعدگی سے کسی قاری صاحب کے پاس جو اہل سنت اہل سنت کے قاری مدارس سے بچے اور بچیوں کو پڑھائیں دوسروں کے پاس پڑھانے سے وہ جاہل رہنا بہتر ہے آپ کا بچہ یا بچی قرآن پڑھ جائے لیکن حضور کا گستاخ ہو جائے کیا فائدہ پڑھانے آپ کا بچہ بچی عالم اور عالمہ بن جائے لیکن نبی پاک کے علم غیب کے خلاف بات کرے حضور کے انگوٹھے چومنے حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے پہ یا صلاۃ و سلام پہ اعتراض کرے پھر ایسے کو عالم عالمہ بنانے کا کیا فائدہ آپ نے تو دوزخ کی آگ بنائی ہے اپنے گھر میں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علمہ وڑ کے ہو علمہ پڑھ کے ہو علم کا کیا فائدہ جب گستاخی ہو جائے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا بچی ہو یا بچہ ہو بہتر تو یہ ہے حافظ بناؤ عالم بناؤ عالمہ بناؤ اہل سنت کے مدارس نہیں تو کم از کم ناظرہ قرآن کے لیے 6 مہینے یا سال باقاعدگی سے اس کو درسگاہ ضرور بھیجو پہلے ٹائم سکول بھیجو سیکنڈ ٹائم باقاعدہ مدرسے بھیجو گھر میں ایک تو پڑھائی ہوتی نہیں ہے دوسرا تلفظ اور لہجے کا خیال سادہ پڑھایا جاتا ہے سادہ قرآن پڑھنے میں گناہ زیادہ ہوتا ہے ثواب کم ہوتا ہے تیسرا ان کو 6 کلمے نہیں یاد ہوتے ان کو نماز جنازہ وضو کچھ بھی نہیں آتا ان کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہوتا وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا غسل کے فرائض نماز کی شرطیں ضروری دینی تعلیم کا پتہ ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے سود نہیں کھانا شراب نہیں پینی چوری یہ تربیت مدارس میں ہوتی ہے اس لیے میرے بھائیوں آپ اپنی اولادوں پہ توجہ دو آپ بھاری فیسیں دے کر سکول کالج پڑھا لیتے ہو آپ جو ہے مفت میں اپنے بچے اور بچی کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے قرآن نہیں پڑھاؤ گے قیامت کے میدان میں آپ کے بیٹی آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہوگا آپ کا گریبان ہوگا صرف ماں باپ اولاد سے پوچھا جائے گا تو نے باپ کا حق نہیں دیا تو نے ماں کا حق نہیں دیا ہاں پوچھا جائے گا ماں باپ کا جو بے ادب ہے اس سے پوچھا جائے گا لیکن باپ سے بھی پوچھا جائے گا تم نے بیٹے کو قرآن کیوں نہیں پڑھایا تم نے بیٹی کو دین کیوں نہیں پڑھایا ہماری بچیاں دوپٹے چھوڑ چکی ہیں دوپٹے بغیر مسلمان بچی نہیں میرے بھائیوں یہ متضاد چیزیں گلے میں ڈالنے کے لیے دوپٹے ہوتے ہیں جیسے فلمی وہ ویلن پھرتے ہیں گلے میں دوپٹے ہماری بچی ایسے گلے میں دوپٹے ڈال کے پھر رہی نہ باپ کا حیا ہے نہ بھائی کا حیا ہے نہ شوہر کا حیا ہے گریبان کھلے ہو گئے کوئی گھر میں سنبھالنے والا نہیں ہے کہ ہمارا گھر مسلمانوں کا ہے کھلے گریبان والے کپڑے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے جس سے سب کچھ نظر آ رہا ہو پہلے بازو ہاف ہوئے اب بازو بالکل اڑا دیے مسلمان عورت کی نماز میں صرف یہ تلیاں نظر آنی چاہیے ہاتھوں کی پشت بھی ڈھکی ہوئی دوپٹے کے نیچے ہونی چاہیے نماز پڑھنی ہو تو پورے بازو والے کپڑے ماں بہنوں نے لباس باریک پورا جسم نظر آ رہا ہے اور یہ بات سن لو میک اپ کرنا عورت کے لیے حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن اپنے مرد کے لیے کرے گی تو ثواب پائے گی غیر مرد کے لیے کرے گی حرام ہے اللہ رسول کی لعنت ہے گھر میں چڑیلے بن کے رہتی ہیں گلی بازار میں ہورے بن کے نکلتی ہیں
یہ رویہ ہے ہماری ماں بہنوں کا. میک اپ کرنا ہماری ماں بہنوں کے لیے جائز ہے, غلط نہیں ہے, لیکن نو پالش حرام ہے, نیل پالش حرام ہے. نیل پالش کی وجہ سے ناخن کے اوپر تہ جم جاتی ہے, نیچے پانی نہیں جاتا, نہ غسل ہوتا ہے, نہ وضو ہوتا ہے, نہ پاک رہتی ہے, نہ جناب وہ قرآن پر چھو سکتی ہے, نہ نماز پڑھ سکتی ہے, کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتی, کیونکہ ہے جو ناپاک. ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم شریعت کے لیے, آخرت کے لیے یہ نو نیل پالش تو چھوڑ دے, اس سے تو توبہ کر لے. کوئی بھی اور پروڈکٹ اس کی جگہ یوز کر کے ناخنوں کو رنگین بنایا جا سکتا ہے, لیکن میرے بھائیو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا چاہیے. یہ ماں بہنوں کے لیے تعلیم ہے میری, جو کہ میلاد کے محفل میں آئی ہوتی ہیں, تو کچھ ان کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے, کوئی تربیت تو ان کی بھی ہونی چاہیے. اور مائیں بہنیں, وہ ایک اللہ کے ولی تھے, تو اچھا وہ ایک اللہ کے ولی تھے, تو وہ دریا میں مسلح رکھتے تھے, چل کے دوسری طرف چلے جاتے تھے. گھر والی کو بتایا کہ میں مسلح رکھے نا تے ادو نکل وینا. گھر والی آکا چھڑا تیرا کمال نہیں میرا ہی کمال ہے. سکا او سیانی تیرا کلا کمال ہے. سکا کالوات رکھیں دوجہ رڑے مسلح رکھس تا وچے او وال پی, سکا میرے مسلح ہی لوڑ گئی ہے بجا کے. سکا میں کنائی بغیر وضو تے بغیر بسم اللہ تے بغیر نماز پڑھے تیری روٹی نہیں پکائی. آج میں وضو ہی نہیں کیتا, آج میں بسم اللہ ہی نہیں پڑھا. ان ڈٹھا ہی نا میرے بھائیو, ان گھر جو جناب ہینڈ فری لگی پئی ہے, ٹک ٹاک لکھین دی پئی ہے, تے جناب والا روٹی نہیں پکدیاں پئیاں, تے نظام ہی چلدا پئی ہے, تے گانا کچن وچ گانے لگے پہنتے, ٹی وی لاؤنج وچ گانے لگے پہنتے, ہر پاسے گانے. برکتاں کتھوں آ گئیاں؟ نہ قرآن ہے, نہ تلاوت ہے, نہ یاسین ہے, نہ رحمان ہے, نہ بچوں دی تربیت ہے. بہرحال مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے, اولاد کی ابتدا دینی تربیت سے کرو, دینی تربیت. یہ میرا آخری پیغام تھا. حضرت سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت, آپ چھوٹی عمر میں آپ کی والدہ نے آپ کو کیوں بھیجا تھا؟ ہاں جی, بغداد کیوں بھیجا تھا؟ کیوں گئے تھے؟ بولو. دینی تعلیم حاصل کرنے. او چھوٹی عمر میں مدرسوں میں بھیجو نا, تو پھر یہ شان اللہ پاک عطا فرماتا ہے. ہم چھوٹی عمر میں سکول پڑھاتے ہیں, کالج پڑھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, دین کی طرف ہم مائل بھی نہیں کرتے. پھر جب آپ گئے, آپ نے دین پڑھا, آپ نے علم پڑھا, پھر آپ جنگلوں میں نکلے, آپ نے ریاستیں کی, آپ نے مجاہدے کیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. آپ کے سامنے ہزاروں کا اجتماع ہے اور آپ خطاب کر رہے ہیں, اور میرے آقا پاک جیتے جاگتے آپ کو جاگتے ہوئے دیدار کراتے ہیں. فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی, ہمارا قدم تمہاری گردن پر ہے اور تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. پھر غوث اعظم نے اعلان کیا, لوگو ہمارا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, غوث پاک کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, غوث پاک کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. پوری توجہ دینا, غوث پاک کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس کا پہلا معنی اور اس کا دوسرا معنی, پہلا معنی یہ ہے غوث اعظم کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس طرح بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں, جب بادشاہ بنتا ہے اسے تاج پہنا دیا جاتا ہے, اسی طرح اللہ نے اولیاء کا تاج غوث اعظم کا قدم بنا دیا ہے. جب اللہ کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو اس کے سر پر تاج کے طور پہ غوث اعظم کا قدم سجا دیا جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس کا معنی یہ ہے غوث اعظم ساری کائنات کی گردنیں آپ کے سامنے ہیں, جس گردن پر غوث اعظم قدم سجا دیتے ہیں اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے. یہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقام